شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت ایک چیز بڑی ایک دم خاص بتا دیتا ہوں، پہلے شاید بتایا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہو، اور یہ انشاءاللہ معلوم ہونے سے کیا ہوگا، آپ میں بھی انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا۔ نعت خوانی جو ہے نا، سنت کس کی ہے یہ پتہ ہے، سننا کس کی سنت ہے یہ پتہ ہے، سب پتہ ہے، مگر حسان میں ثابت کی آواز کیسی تھی یہ تو پتہ نہیں نا کسی کو۔ اچھی آواز میں کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ٹھیک ہے، اب اس کی آواز اچھی نہیں تو کیا کرے گا، نہیں کرے، تو یہ شرط ہی نہیں لگائی قرآن میں اور حدیث میں، بزرگان کے قول سے، یا جس کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں غوث اعظم کی، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو اللہ کا ذکر ہر کوئی ہر دور میں کرتا رہا ہے، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھی آواز ہوگی تو ہی کرنا پڑے گا ورنہ نہیں کرنا پڑے گا، یہ کہا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ اچھا دل لے کے بیٹھنا پڑے گا، آواز سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ مدینے کا بتا دیتا ہوں نا، تاکہ مہر لگ جائے صحیح والی۔ مدینہ شریف کی جب بات ہوگی تو مہر بھی پکی ہوگی نا، بات پکی بتا رہے ہیں بھائی، اپنے گھر کی نہیں بتا رہے ہیں۔ اب بتایا بھی ہوں گا میں شاید، ایک بوڑھی بھی نعت پڑھ رہی تھی مدینہ شریف پر، جالی پکڑ کے، اس دور میں جالی پکڑ کے پڑھا جاتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اور ایک دم جوان، اب ظاہر سی بات ہے جو جوان ہوگا اس کی آواز ہوگی، اور جو بوڑھا ہوگا اس کی آواز کپ کپائے گی بیچاری، وہ کس طریقے سے پڑھ سکتی ہے۔ تو آج کل کا زمانہ بھی کیا ظاہر کو دیکھ کے لوگ قبول کرتے ہیں، ہاں ہاں کیا بات ہے، اور جو بیچارہ ایک دم مطلب مفلس ہو، لاچار ہو، اور اس کی آواز میں کشش نہ ہو، مطلب کشش تو ہوتی ہے، آواز جو آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو چاہیے ویسی نہ ہو، تو اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا ایسا کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں وہی بہتر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نظر میں وہی بہتر ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا نا آپ کو نا، یہ آواز کے معاملے میں کبھی رہیں گے نہیں کہ آواز ہوگی یار کتنی اچھی آواز دے، مجھے دیتا تو یہ ناشکری ہے، پھر کیا ہے، ناشکری ہے کہ نہیں، اس کو دی مجھے نہیں دی تو پھر اللہ پہ طنز کرنا ہو گیا نا۔ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں بتائیے بھائی، اس کو نہیں دی مجھے نہیں دی، یا اس کو دی مجھے نہیں دی، تو کیا ہو گیا، یہ تو ناشکری ہے نا۔ اب اللہ والوں کا معاملہ کیا تھا، جو دیا اچھا ہی دیا، جو دیا ہے بہتر ہی دیا ہے بھائی۔ اب کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کے لیے سلیکشن کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو سلیکشن کر رہے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے۔ میں ماں باپ بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو ان کا سوچنا کیوں زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں، ہم سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، ہے کہ نہیں، ان کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بوڑھوں کے پاس بیٹھو، اچھوں کے پاس بیٹھو، کیوں، تجربہ زیادہ ملے گا، زندگی جینے کا سلیقہ بھی ملے گا، تجربہ زیادہ ملے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نعت شریف یا بیان کچھ بھی ہو، اس کے لیے آواز، اب وہ قدرت ہے، اللہ جس کو دے دیا ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی شکر کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے اتنا ہی بہتر تھا، وہ بھی شکر کرے، دونوں طریقے سے شکر کرے، ہے کہ نہیں۔ اب دونوں جن مدینہ شریف کی جالی پہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور دونوں کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اب جب وہ لڑکی نعت پڑھنا، اس کی آواز وہ ضعیفہ کے کان میں گئی، تو وہ ضعیفہ نے کہا، اے اللہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کی قبول فرمائیں گے کیونکہ اس کی آواز بھی اچھی، انداز بھی اچھا، بہتر ہے، اور میں کہاں ایک ضعیفہ ہوں، اب میری تو قبول نہیں ہونے والی، کیونکہ آواز نا، آج کا معاملہ آواز پہ چل رہا ہے نا، ہے کہ نہیں۔ اچھا کوئی عشق و مستی میں ڈوب کے پڑے، ایک دم آواز نہ ہو اس کے پاس، وہ لوگ سننا بھی نہیں چاہیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا، اور کوئی آواز والا آ گیا تو پھر چرچے اسی کے ہوں گے، مگر کوئی عشق و مستی میں ڈوب کے پڑ رہا نا، اس کو زیادہ سنو، ہیں، اس کو زیادہ سنو، آواز پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔
آواز آج ہے کل نہیں ہے، مگر عشق و مستی آج ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی، ادھر بھی کام آئے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اصل بھائی آواز نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دنیا جو ہے نا ظاہر کو دیکھتی ہے، ہم اپنے ظاہر کو بنا رہے ہیں نا، مگر اللہ والے اندر بناتے تھے، اندر کے آئینے کو صاف کرتے تھے، اور جس کو بھی دیکھنا ہوتا اندر کے آئینے سے دیکھتے تھے. ظاہر والے آئینے سے بولے ظاہر والا آئینہ تو بندہ اور میں دیکھوں گا، اندر کے آئینے سے جس کو دیکھنا اس کو دیکھو، اللہ نے جو بنایا ہے. تو اب کیا ہوا؟ ضعیفہ کیا ہو گئی؟ بے ہوش ہو گئی، مطلب نیند آ گئی اس کو پڑھتے پڑھتے. تو خواب میں وہ جوان کی نہیں آیا کوئی، حضور خواب میں آیا تو بوڑھی کیا ہے؟ نصیب کس کی جاگی؟ تو ضعیفہ خواب دیکھ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ بوڑھی مائی کیوں رو رہی تھی؟ حضور ایسی سی بات تھی، وہ جوان لڑکی، اس کی آواز اچھی. بولے اس کی آواز بظاہر اچھی ہے، انداز بظاہر اچھا ہے، ظاہر بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے در پہ جو آتا ہے گدا بھر کے جاتا ہے، اس کو بھی دوں گا، مگر پسند تو ہی تھی مجھے. کیوں؟ بولے تو اندر دل سے پڑھ رہی تھی نا، اسی لیے نا خشوع خضوع نماز میں ہر چیز میں اخلاص ہونا ضروری ہے نا، اخلاص ہر چیز میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اب ایک بزرگ کا اور واقعہ بتاؤں گا، بہت اچھا ذہن میں آ گیا. اخلاص تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بوڑھی ماں اس کا بعد میں قبول کروں گا، تیرا پہلے قبول کرتا ہوں. تو اب کیا کریں گے؟ اگلی بار میں آواز کوئی بولا نا پڑھنے کے لیے، ہاں بھائی پڑھوں گا میں، بولے آواز نہیں تو کیا ہو گیا بھائی؟ آواز کا مالک بھی اللہ، تیرا بھی مالک اللہ، تیری آواز کا مالک بھی اللہ، میرا بھی خاتمہ کسی کا نہیں ہوا ہے. پڑھوں گا میں بھی، پڑھوں گا پڑھے گا تو بھی، محشر میں ہوگا جو ہوگا فیصلہ آقا کریں گے. ہاں پھر دیکھا جائے گا آب کوثر تجھے ملتا ہے پہلے یا مجھے ملتا ہے. تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو. اب ایک نیت جو بتا رہا تھا، نیت بھی سن لو. کیا ہے؟ پڑھنے صرف جھومتا ہے انسان نا، علم بھی ہونا ضروری ہے اس چیز کا. اس لیے جو امیر سنی دعوت اسلامی کا قول بڑا پیارا ہے، جو ریڈر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، جو ریڈ کرتا ہے وہی لیڈ کرتا ہے نا. تو خیر، اب ایک بزرگ تھے، ایک پیر صاحب تھے. اچھا آج کی پیر صاحب میں بڑا مسئلہ ہے، میرا پیر اچھا تیرا پیر اچھا. بھائی کسی کا پیر نہیں، غوث اعظم سب سے اچھے. اچھا غوث اعظم کو یہ عالی شان لباس، عالی لباس نہیں پہنا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے. اچھا صدقہ کا بھی بڑا شوق تھا ان کو، جو امامہ پہنے نماز سے نکلے غریبوں میں صدقہ کر دیے. اور ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے جس کپڑے کو پہن کر نماز میں خشوع نہ ختم ہو. خشوع و خضوع، نماز میں رغبت ہونا چاہیے، بے رغبتی نہیں ہونا چاہیے. اچھا اچھے کپڑے زیادہ اچھے کپڑے پہن لے نا بندہ، اگر پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ کریز ٹوٹ رہی ہے، کپڑے مڑ رہے ہیں، آفس جانا ہے تو یہ ہوگا، لوگ دیکھیں گے. ارے بھائی تو نے پہنا ہے، رب کی بارگاہ میں آیا ہے، کوئی دیکھا نہ دیکھے نہ دیکھے، اتنی بڑی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی رب کی ذات دکھانے کے لیے، اگر دکھانا ہے کسی کو تو کس کو دکھاؤ؟ اللہ کو. کیونکہ دکھانے کی چیز جو بھی کچھ ہے اللہ دیکھے گا تو اجر اللہ ہی دے گا. دنیا سے اجر لیں گے وہ فانی ہوگا، فانی. واہ کیا بات ہے! آج وہ تیرے لیے واہ بولا ہے، کل کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے، یعنی کل طنز بھی کر سکتا ہے نا. اور اللہ کی ذات کہتی ہے چل بھائی تو نے جو بھی کچھ کیا پہلے میں نے معاف کر دیا، آ جا، معاف کر دیا میں نے تجھے. اور دنیا نہیں، معاف نہیں کرنے والی. تو اب اللہ وہ جو پیر صاحب تھے، میں نیت بتا رہا ہوں اس کے لیے، اب اس کو بھی سمجھنا. ایک چیز تو بتا دی اس کے لیے، آواز ہر کوئی نعت خواہ بنے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. ہاں اچھا، کبھی پڑھنے کا دل کرے تو نہیں پڑھنے کا، یہ بھی سن لو. امام غزالی کہتے ہیں پڑھنے کا دل کرے تو اس میں کیا ہوگا؟ کبھی مائک چھینتا ہے انسان، یہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھائی جلدی پڑھو، یہ سب انسان کے اخلاق کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ خلاف ہے یہ. ارے جب آقا پڑھوانا ہوگا پڑھوا ہی لیں گے، تو کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اب جو دیکھو ایسا ہوتا ہے معاملے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. میں بہت جگہ تھا، وہاں پہ بھی ہوتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں بھائی. ٹھیک ہے، تیرے لیے وہی بہتر تھا، تیرے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب پڑھنے کا دل کرے تو، یہ میں امام غزالی کی کتاب سے بتا رہا ہوں. تو جب بندہ سوچے نا مجھے تقریر کرنے کا دل ہے یا بتانے کا دل ہے کوئی چیز، چاہے وہ کوئی ایسی بات بھی ہو جو فائدے مند ہو کسی کی، تو خاموشی رہا جائے. اور جب بولنے کا دل نہ ہو تو پھر بولا جائے.
کیونکہ جب بولنے کا دل نہیں ہوگا، جب بولے گا نا بندہ تو پھر باتیں بھی بہتر نکلیں گی، اور جب بولنے کا دل نہیں ہے جب بولے گا تو باتیں بہتر، اور جب بولنے کا دل ہو جب بولے گا تو کیا ہوگا، پھر وہ اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں بول دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بولنے کا دل ہے نا. حدیثیں بھی غلط بول سکتا ہے، بات بھی غلط بول دے گا، راستہ بھی غلط دکھا دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنے کا دل ہو تو خاموشی سے بیٹھے رہو. کبھی دعوت آئی جائے گی سرکار کی، بھائی تو بھی میرا غلام ہے، دعوت میں تو بھی شامل ہے، پڑھ لے، تو پھر پڑھ لیے، پھر وہ اثر بھی کرے گا انشاءاللہ. اچھا وہ پیر صاحب کی بات، تو وہ پیر صاحب جو تھے نا وہ ایک دم غریب تھے، اور جو ان کے ذہن کا تھا وہی مرید ہوتا تھا. آج کل تو نہیں ہے نا، غریب ہوگا، غریب پیر صاحب ہے تو بھائی کون ہوگا. غریب امیر نہیں دیکھا جاتا، پتلا دبلا نہیں دیکھا جاتا. اس میں دیکھا جاتا ہے کون کتنا تقویٰ و طہارت والا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا، جو اس کے پاس ہوگا وہی دے گا نا. اس کے پاس دنیا ہے تو دنیا ہی دے گا. بھائی تو بھی دنیا میں مست رہے، میں بھی دنیا میں مست رہوں گا. فجر جائے، عصر جائے، ظہر جائے، کچھ بھی جائے، تو بھی بنا گولی ڈال کے، میں بھی چھوڑتے ہیں دونوں ساتھ میں، ہے نا. نماز نہیں پڑھے گی کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تو پیر صاحب نا غریب تھے، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، دم زندگی اپنی شریعت و سنت کے مطابق تھی. تو مرید بھی کو کیسے ہوتے تھے؟ ویسی لوگ ہی ہوں گے نا. پھر نہ کار تھی، نہ گاڑی تھی، نہ پیدل چلتے تھے. بھائی ان کے پاس وہی تھا. تو ایک مرید تھوڑا مالدار تھا، وہ مرید ہو گیا ان سے، کیونکہ وہ مالدار ضرور تھا مگر ذہن بھی اس کا اچھا تھا، پاک ذہن تھا. تو اس نے دیکھا کہ میرے پیر صاحب تھوڑے مفلس حالت میں، اور آج بھوک بھی لگی میرے پیر صاحب کو. اچھا فاقہ بھی کرتے تھے، جو اچھا اللہ کے ولی، مانگتے نہیں تھے، محتاج نہیں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار پیر صاحب میرے، چلو میں، جب وہ مرید ہوا نا تو پیر صاحب کے صرف دل میں اتنا آیا کہ اب میں اس سے مرید ہوا، یہ مجھ سے مرید ہوا ہے تو اب اس سے مجھے فائدہ ملے گا. کیا ملے گا؟ یعنی اب میرے کھانے پینے کا انتظام. تو اب اللہ کرنا ایسا تھا کہ اسی ٹائم وہ کھانے کی چیز لینے چلا گیا اور لے کے آیا تو پیر صاحب نے کھایا ہی نہیں. افسوس کرنے لگے کہ میرے دل میں ایسا آیا کیسے. تو فوراً مرید سے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا. نیت کی بات ہے نا، نہیں کھا سکتا. تو اس نے کہا، مرید نے، حضور کیوں نہیں کھا سکتے؟ بولے دراصل بات یہ کہ جب تم مجھ سے مرید ہوا میرے دل میں ایک خیال آیا، اور خیال کیا آیا کہ اب تجھ سے مجھے فائدہ ملے گا، تو مجھے کچھ لا کے دے گا، میں کھاؤں گا، میں بھوکا نہیں رہوں گا. اس وجہ سے اب میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ نیت چینج ہونے کی وجہ سے، نیت بدل جانے کی وجہ سے، اخلاص نہیں تھا نیت میں. اگر تجھے مرید اس لیے کرتا کہ تو نیک بنے گا، میرے بارگاہ میں رہ کر نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، تو ٹھیک تھا. اور ایسا ہی ہوا اب سے لے کے اب تک، پہلے سے لے کے اب تک. مگر اب جو تیرے آنے سے میری نیت میں نہیں کھاؤں گا. تو مرید بھی تھا نا، بڑا ذہین تھا، مائنڈڈ تھا، بہت نیک تھا وہ بھی. تو کیا ٹھیک ہے بھائی، پیر تو دل میں کہا اس نے، بھائی یہ ہوتا ہے پیر کہ اپنے دل کی بات بھی بتا دے اور کسی کی جیب پہ نظر بھی نہ ہو، لفافوں پہ نظر بھی نہ ہو اس کی، ہے نا. وہ کیا کرا، چلو اب ایسی نیت ہے نا، گھوما، 1 گھنٹے بعد پھر آیا وہی کھانا لے کے. حضور کھانا لے کے آیا ہوں. بولے کیوں لے کے آیا؟ بولے حضور پہلے کی نیت غلط تھی، اب تو نیت ہی نہیں تھی نا، اب کھا لیجئے. تو اللہ کیسے کھلاتا دیکھو. تو نیت اخلاص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے ساری راہیں اپنے آپ کھول دیتا ہے. ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ایک حضرت علامہ اقبال کا بتاؤں گا. پہلے حمد باری تعالیٰ پڑھ لیتا ہوں پہلے، انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں میں.